जो तारक जमील साहब हैं उनको मैं कहता हूँ उस वक्त तो आप रो रो के दवाएं कर रहे थे, या अल्लाह नू उत्तों भी संभाल, पिछों भी हिफाजत कर, दायों भी कर, बायों भी कर, अगों भी कर, पिछों भी कर। अगर आप उस वक्त हाथ उठाते या अल्लाह ये उम्मत की बच्चियों की हिफाजत फरमा, तो आज आपकी दुआ कबूल हो जाती, वो बच्ची जुल्म का निशाना न होती। ये इस्लाम के जो स्टडी करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, उसमें रिजवी है, खादम हुसैन रिजवी, वो बिक जाते हैं और मौलाना तारक जमील साहब बहक जाते हैं। ये इस्लाम की खिदमत नहीं, हर एक ने अपने कि जितने भी सियासतदान हैं ना जी, ये हमारे जो आलिम दीन है, तारक जमील साहब हो गया, किसी भी मकतब फ़िक्र से हो जी, आलिम दीन हो, उसके दिल में कुरान हो, ये सियासतदान इन आलिम दीनों के चूते के बराबर भी नहीं है। ये टके टके पे बिकने वाले हैं ये सियासतदान यार, ये इख्तिदार के लिए बिकने वाले हैं, ये कंप्रोमाइज़ करने वाले हैं, ये दीन को बेचने वाले हैं, ये इख्तिदार के लिए दीन को कुर्बान करने वाले। इनकी क्या औकात है यार। आज ये सियासत में हटो बच्चों के नारे हैं, सलाम करते हैं, कल ये सियासत आ रही है, इनकी इख्तिदार ख़त्म और इज़्ज़त ख़त्म। और तारक जमील साहब को और दूसरे मेरे जो दीन की खिदमत करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी मसलक से हो, मकतब फ़िक्र से हो, उनकी जो रिस्पेक्ट है, मुसलमानों के दिल धड़कते हैं जी इनके लिए। मुसलमान इनके ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो तारक जमील साहब हो या कोई और हो, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। ये हमें दीन सिखाने वाले हैं। अब सियासतदान इनके ख़िलाफ़ बात करें यार, सियासतदानों को कौन नहीं जानता यार, ये इख्तिदार के लिए कुछ भी करते हैं यार। आपको नाम मिला सुसर के नाम से और बात करते हो जनाब आलिम दीन के ख़िलाफ़, ख़बरदार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जी, किसी भी आलिम दीन के ख़िलाफ़ ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे दिल धड़कते हैं यार इनके लिए, हमें दुख होता है इनके बारे में, दीनदार लोगों के बारे में कोई बात करें। आप अपनी सियासत करते फिर, हमें आपकी सियासत से कोई गरज नहीं है जी, आप जीतो हारो हमें आपसे क्या है जी। मगर आज इस्लाम है, दीन है तो हम हैं, अगर दीन इस्लाम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैप्टन सफदर ने बयान दिया, मैं मौलाना तारक जमील को कहता हूँ, उस वक्त तो आप रो रो कर दवाएं कर रहे थे, या अल्लाह इमरान खान को ऊपर से संभाल, नीचे से संभाल, आगे से संभाल, पीछे से संभाल, दाएं से संभाल, बाएं से संभाल। अगर आपने उस वक्त ये दुआ की होती, या अल्लाह उम्मत की बेटियों की हिफाजत फरमा, तो आज बच्ची के साथ जुल्म ना होता, आज बच्ची पे तशद्दुद ना होता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बयान दिया कि मौलाना हादम रिजवी और मौलाना तारक जमील बिक जाते हैं। इस हवाले से क्या कहते हैं? अस्तगफिरुल्लाह जी, आलिम दीन के बारे में ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जी। तारक जमील साहब को जो मुकाम मिला है, खादम रिजवी साहब को जो मुकाम मिला है, वो किसी बाप दादे के नाम से या ससुर के नाम से नहीं। कैप्टन साहब, आप तो अपने ससुर के नाम से पहचाने जाते हैं। आप अगर मरियम नवाज से शादी न करते, आपका तो नाम भी नहीं था, आपको हज़ारे में दूसरा शख्स नहीं जानता था, आपको तो नाम मिला नवाज शरीफ की वजह से। और जिन शख्सियात की आप बात कर रहे हैं, तारक जमील साहब की, खादम रिजवी की, दूसरे हमारे दीनी जमातों के जो हमारे बड़े हजरात हैं, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकाम दिया है जी, ये किसी के बाप ने नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसने दुआ की है, हर हुक्मरान के बारे में नेक बंदे को दुआ करनी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि तुम हुक्मरानों के लिए दुआ करते रहो। और देखो, मैं दुआ कर सकता हूँ, उसका फ़ैसला जो है वो मेरे अख्तियार में तो नहीं, वो तो मेरे रब के अख्तियार में है। देखो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्के के अंदर मेहनत की, अब नमाज, ज़कात और रोज़ा फ़र्ज़ भी नहीं हुआ था। एक चीज़ का खुलासा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाला कि ए मेरे असहाबा, दो चीज़ों की मुझे गारंटी दे दो, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। वो दो चीज़ें क्या थी? एक ज़बान और एक शर्मगाह। आज दोनों चीज़ें जो है उम्मत की बेलगाम हो चुकी है। आज जो ये तरह तरह के अज़ाब हम देख रहे हैं, छोटी बच्चियों के मज़ालम देखो, इज्तिमाई ज़ना देखो, ये मोटरवे पे वाक़या हुआ, तरह तरह के वक़ुआत होते हैं। हर ऐसा दिन नहीं है जब मीडिया पे, अखबारात पे हम किसी न किसी बच्चे के साथ या बच्चे के साथ ज़्यादती का वाक़या नहीं होते। ये अल्लाह की नाराज़गी है। जो दो चीज़ें अल्लाह के नबी ने फरमाया था, एक शर्मगाह और एक ज़बान, दोनों चीज़ें हमसे बेलगाम हो चुकी है। इसमें तारक जमील साहब को बुरा भला कहने वाला, यार शर्म करो, लानत भेजता हूँ मैं तुम पे। आलिम दीन है, आलिम दीन हमारे सरों के ताज है जी, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से हो, आलिम दीन है जी, उनसे हम दीन सीखते हैं, वो हमारे रहबर हैं। उनके खिलाफ तुम ऐसी बात करते हो यार, अपनी सियासत करो। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि ये बिक जाते हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं? वाह जी वाह, कैसे बिक जाते हैं? ये बिकाऊ माल सियासत में होता है, दीन में नहीं होता। दीन में कैसे बिक जाते हैं भाई? आज तारक जमील साहब की जो रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया के अंदर, ये आप देखें कि इतना प्रोटोकॉल, इतनी इज्जत, इतना मुकाम जो है
وہ آج وقت کے حکمران کو نہیں ملتا دوسرے ملکوں میں، جو ہمارے الحمدللہ ہمیں فخر ہے طارق جمیل صاحب پہ جو ان کو ملتا ہے۔ اور دوسری بات جو خادم رضوی صاحب کی بات کی ہے، بک جاتے ہیں، اس نے تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے وہ ادھر دھرنا دیا فیض آباد کے اندر، ہاں جی، اس نے تو حکومت کا جینا حرام کیا تھا۔ کیسے بک جاتے ہیں؟ بک جاتے تو وہ بک جاتا۔ ابھی بھی جب حق کی بات ہوگی وہ علماء کے منہ سے ہوگی۔ سیاستدان تو یہ دیکھیں نا، آپ اسمبلی کے اندر قانون پاس ہوا، سب بے نقاب ہوئے جی، چھوٹے بچوں کی زیادتی پہ کہا سریعام پھانسی دو۔ سب سے پہلے مخالفت جو ہے نواز شریف کے پارٹی نے کی، دوسری مخالفت جو ہے پیپلز پارٹی کے بھائیوں نے کی۔ یار ہمیں ان کے یہ چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر جو ہے اسلامی نظام ہو، ملک کے اندر قانون کی بالادستی ہو، ملک کے اندر جو ہے وہ تو کہتے ہیں افراتفری ہو، عوام تنگ ہو، پریشان ہو، تاکہ ہمیں موقع ملے۔ یہ تو یہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں سیاستدان۔ کیپٹن صفدر نے یہ بھی بیان دیا یہ اسلام کی خدمت نہیں کرتے، یہ اپنے مسلک کی خدمت کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا مولانا طارق جمیل صاحب اسلام کی خدمت نہیں کرتے؟ بھائی یہ میرے بھائی کھڑے ہیں، مجھے بتا دیں، کوئی شیعہ مذہب کا بتا دیں، کوئی بریلوی مسلک کا بتا دیں، اہل حدیث مسلک کا بتا دیں، طارق جمیل صاحب نے ایک بھی مسلک کی بات کی ہو؟ وہ تو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، امت کی بات کرتے ہیں۔ یار یہ بکواس کرتا ہے یہ کیپٹن صفدر، یار اسے اپنی سیاست کرنی چاہیے۔ علماء کا کام بہت نازک ہے، اسے علماء کے کام میں پنگا نہیں لینا چاہیے۔ یہ کوئی سیاست نہیں ہے تم دے دعا کے پاس ہو جاؤ۔ یہ 22 کروڑ پوری امت مسلمہ کا دل جو ہے وہ یہ دینی لوگوں کے لیے دھڑکتے ہیں۔ یار یہ قرآن کی خدمت کرتے ہیں، یہ دین کی خدمت کرتے ہیں، ان کے متعلق اپنی سیاست نہ چمکاؤ۔ سیاست کے لیے اور بھی بڑے مرحلے، اور کوئی کام کرو۔ اندھا آپ نے کوئی ایسی بات کی تو خدا کی قسم یہ پوری راولپنڈی آپ کے خلاف سراپا احتجاج ہوگی، مذہب کے خلاف اور مذہب کے لوگوں کے خلاف اور دین اسلام کی خدمت کرنے والے کے خلاف ایک لفظ بھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا جی۔ ٹھیک ہے، یہ تو کیا سمجھتے ہیں، کبھی کوئی صحافی کبھی کوئی سیاستدان اٹھ کے مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف بات کر لیتا ہے، کیا وجہ اس کی، کیوں انہی کی ذات پہ تنقید کرتے ہیں؟ یار یہ آپ کو نہیں پتہ، یہ یہود و نصارہ کی کمپین کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں جو ہے دین کا جو تھوڑا سا چراغ جل رہا ہے یہ بجھ جائے، یہ بے دین ہو جائیں۔ انہوں نے تو ہمیں ہر طرح سے لوٹنے کی، تباہ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ ابھی یہ جو اسمبلی کے اندر بل پاس ہو رہا تھا تو ان جو بھی لفظ کہتے تھے سیاستدان، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب دیکھو یہ جو خواجہ اسف صاحب نے کہا تھا کہ میں نے جو عید کی نماز چرچ میں ادا کی، یہ کس کو خوش کرنے کی بات کی اس نے؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کہ بھئی میں تمہارے پیروکار ہوں، بھئی مجھے موقع دو۔ پھر اس نے کہا جی کسی مسلک کو دوسرے مسلک پہ جو ہے فوقیت حاصل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ تمام مذہب سے ایک ہی مذہب میرے پاس جو آئے گا اسلام، وہی مجھے قابل قبول ہوگا۔ یہ سیاستدان آج کمپین کر رہے ہیں یہود و نصارہ کی، اور یہ 22 کروڑ عوام کو ان کے اصل چہروں کا پتہ لگ گیا ہے۔ یہ ابھی اتنے دیکھو جی، بات یہ ہے کہ طرح طرح سے اقوال ہوتے ہیں جی، چھوٹے بچیوں کے ریپ ہو جاتے ہیں۔ یہ موٹر وے پہ ابھی یہ معاملہ دیکھیں، اب سارے مسلمان رو رہے ہیں اس مسئلے پہ۔ کوئی بندہ اپنے بچے کو مدارس نہیں بھیج سکتا ڈر کے مارے، اسکول بچی کو نہیں بھیج سکتا۔ تو یار یہ اگر قانون پاس ہوتا ہے، عمران خان قانون پاس کرتا ہے یا کوئی بھی پاس کرتا ہے، تو ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جی۔ یہ قانون تو آج کے نہیں ہے، قانون تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے گیا ہے جی۔ نہیں، جو انہوں نے یہ بات کی کہ یہ بک جاتے ہیں، اس سے پہلے احمد میر نے بھی بات کی تھی، تو کیا سمجھتے ہیں مولانا صاحب نے عمران خان کے حق میں ایک دفعہ دعا کرا دی، یہ اس دعا کی وجہ سے مولانا کی ذات پہ تنقید کر رہے ہیں، کیوں؟ مولانا طارق جمیل صاحب دین کی خدمت کر رہے ہیں جی، اور مولانا طارق جمیل صاحب نے دین کی بات کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کا حکمران جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے صفات ڈالے ہوتے ہیں۔ حکمران کا اچھا آنا، برا آنا، یہ ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی۔ جو ہم اعمال کریں گے اس طرح کے ہمیں اللہ رب العزت حکمران دے گا۔ حکمران کو برا بھلا کہنا، یہ سمجھو آپ نے اللہ کو برا بھلا کیا، کیوں کہ اسے اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے جی۔ اگر حکمران کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دعا کرو کہ یا اللہ اسے نیکی کی ہدایت دے، اس سے اچھے کام لینے کی، یہ ہمارے لیے بہتر کار۔ کون سی پکاؤ کام کیا ہے جی؟ وہ جب تک جناب نواز شریف کے گھر جاتا آتا رہا، محترمہ جناب مرحومہ کلثوم نواز کی بیمار پرسی کے لیے ان کو دعائیں دیتا رہا جاتی عمرہ کے اندر، تب تو ٹھیک تھا۔ بینظیر بھٹو کو دعائیں دیتا رہا، تب تو ٹھیک تھا۔ اب جا کے جناب عمران خان کو دعائیں دیتا ہے تو ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ کیا وجہ کیا ہے بھائی؟ عمران خان سے آپ کو 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، عمران خان کو اللہ نے مسلط کیا ہے جی۔ ہماری دعا ہے
کہ اللہ رب العزت عمران خان سے ہر وہ کام لے. عمران خان سے اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن پھر مولانا کی ذات پہ کیوں تنقید کی جاتی ہے؟ یار مولانا کی ذات پہ اس لیے تنقید کی جاتی ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی چکر میں ہیں. یہ ان طاقتوں کو خوش کرتے ہیں کہ بھئی ہم دین پسند نہیں ہیں, ہم آپ کی طرح ہیں, ہمیں دوبارہ موقع دو. یہ تو ان کو دکھاتے ہیں نا بھائی. ابھی دیکھو اتنا بڑا قانون جو اسلامی قانون پاس ہو رہا ہے کہ جو بھی جو ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کرے اس کو جناب سریعام پھانسی دو. اس کی مخالفت کی کہ نہیں کی؟ یہ مخالفت, یہ اگریمنٹ ہوا ہے جی آج سے کچھ سال پہلے یہود و نصارہ کے ساتھ اگریمنٹ ہوا ہے کہ بھئی ہم سریعام کسی کو پھانسی نہیں دیں گے. یہ انہی کو خوش کر رہے ہیں, طارق جمیل صاحب اور خادم رضوی اور دوسرے تیسرے. یہ تو ان کو ویسے ہی وہ تصویر کا ایک رخ ہے, اصل رخ تو ان کا اور ہے. کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں نا جی, یہ ہمارے جو عالم دین ہیں, طارق جمیل صاحب ہو گیا, کسی بھی مکتب فکر سے ہو جی, عالم دین ہو, اس کے دل میں قرآن ہو, یہ سیاستدان ان عالم دینوں کے چوتے کے برابر بھی نہیں ہیں. یہ ٹکے ٹکے پہ بکنے والے ہیں یہ سیاستدان یار. یہ اقتدار کے لیے بکنے والے ہیں, یہ کمپرومائز کرنے والے ہیں, یہ دین کو بیچنے والے ہیں, یہ اقتدار کے لیے دین کو قربان کرنے والے. ان کی کیا اوقات ہے یار؟ آج یہ سیاست میں ہٹو بچوں کے نعرے ہیں, سلام کرتے ہیں, کل یہ سیاست سے آ رہی ہیں, ان کی اقتدار ختم اور عزت ختم. اور طارق جمیل صاحب کو اور دوسرے میرے جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو, مکتب فکر سے ہو, ان کی جو رسپیکٹ ہیں, مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں جی ان کے لیے. مسلمان ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے, چاہے وہ طارق جمیل صاحب ہو یا کوئی اور ہو. اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے. یہ ہمیں دین سکھانے والے ہیں. اب سیاستدان ان کے خلاف بات کریں یار, سیاستدانوں کو کون نہیں جانتا یار, یہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں یار. کیا کہتے ہیں کیپٹن صاحب کے بارے میں؟ کیپٹن صاحب کو میری یہ آپ کی چینل کے وساطت سے ایک ریکویسٹ ہے. ایک میں کہتا ہوں کہ ریکویسٹ سمجھے یا جو مرضی سمجھے. کیپٹن صاحب, آپ نے محترمہ یہ جو اس کی بیوی ہے مریم نواز صاحبہ, اس سے جب شادی نہیں کی تھی, اگر آج اب ریٹائر ہوتے, اب ہزارے میں بیٹھتے, آپ کو دوسرا گھر نہیں جانتا. یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اس سے آپ کی شادی ہوئی, ابھی تک آپ کا نام جو ہے وہ اس سے جڑا گیا. آپ کی پہچان ہی نواز شریف سے, آپ کی اپنی پہچان ہی نہیں ہے. مجھے کہیں نا آپ کی کیا پہچان ہے؟ آپ کو ہزارے کے اندر دوسرا شخص نہیں جانتا. آپ کی جو بھی آج پہچان ہے نواز شریف کی وجہ سے ہے. اور طارق جمیل صاحب کی جو پہچان ہے وہ دین کے نام سے ہے, وہ اسلام کے نام سے ہے. اس نے اسلام کی خدمت کی ہے جی, گلی گلی کوچے کوچے, ملک ملک, پتہ نہیں کتنے بر اعظم وہ گھما ہے, دین کی خاطر گھما ہے. وہ پیسوں کے لیے اور لالچ کے لیے نہیں گھما ہے, اپنے پاس سے. وہ اپنے علاقے کا جاگیردار ہے, وہ کوئی گرا پڑا انسان نہیں ہے. آپ کی کیا اوقات ہے؟ آپ کو نام ملا سسر کے نام سے اور بات کرتے ہو جناب عالم دین کے خلاف. خبردار, ہم برداشت نہیں کریں گے جی, کسی بھی عالم دین کے خلاف ایسی بات برداشت نہیں کریں گے. ہمارے دل دھڑکتے ہیں یار ان کے لیے, ہمیں دکھ ہوتا ہے ان کے بارے میں, دیندار لوگوں کے بارے میں کوئی بات کریں. آپ اپنی سیاست کرتے پھرے, ہمیں آپ کی سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے جی. آپ جیتو ہارو, ہمیں آپ سے کیا ہے جی. مگر آج اسلام ہے, دین ہے تو ہم ہیں. اگر دین اسلام نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں.